تمام سامعین و ناظرین کا انفراس علی گڑھ کی اس مجلس میں استقبال ہے۔ اس سال یعنی 2023 میں ویبینار کا سلسلہ پیش رفت کے نام سے شروع کیا گیا ہے، جس کے پہلے مقرر پروفیسر ظفر حسن صاحب تھے۔ آئنسٹائن کے عمومی نظریہ اضافیت کے کچھ پرکشش نتائج کے عنوان سے بیش بہا لیکچر سے نوازا تھا، اور اس محفل میں، آج کی محفل میں، وہ صدر ہیں اور مقرر ہیں ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب، جو انجمن فروغ سائنس کے بانی، اعزازی مدیر ماہنامہ اردو سائنس، ڈائریکٹر اسلامی فاؤنڈیشن برائے سائنس و ماحولیات۔ آپ سے ہم سب واقف ہیں۔ آج ہم سب اس پلیٹ فارم پر انہی کی بدولت یکجا ہیں۔ آپ نباتات یعنی باٹنی کے طالب علم رہے، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے پی ایچ ڈی حاصل کی اور مختصر مدت کے لیے تدریسی عملے میں بھی رہے۔ دہلی میں ڈاکٹر ذاکر حسین دہلی کالج کے پرنسپل رہے اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہونے کا فخر بھی حاصل کیا۔ آپ گرچہ علم نباتات کے ماہر ہیں، لیکن آپ کی دلچسپی ماحولیات سے رہی ہے اور دنیا کے مختلف ممالک میں ماحولیات پر لیکچر دیتے رہے ہیں، جن میں خاص کر ہارورڈ یونیورسٹی اور ییل یونیورسٹی امریکہ اور برطانیہ کے مختلف ادارے قابل ذکر ہیں۔ آپ کی قرآن پاک میں غیر معمولی دلچسپی قابل رشک ہے۔ قرآن اور علم کے رشتے کو اجاگر کرنے والی ان کی کتاب قرآن، مسلمان اور سائنس نہایت مقبول تصنیف ثابت ہوئی ہے۔ آپ ایک اعلیٰ ظرف، بااصول انسان، عمدہ ایڈمنسٹریٹر اور نرم گو شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ کا نباتاتی لب و لہجہ اور انوکھاپن مسحور کن ہوتا ہے۔ میں ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب کو خصوصی طور پر ماہنامہ اردو سائنس کے 30ویں سال شروع ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور صدر محترم کی اجازت سے دعوت دیتا ہوں کہ اپنا خطاب مرحمت فرمائیں۔ ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب۔ بہت شکریہ جناب۔ میں حقیقت یہی ہے کہ آپ کا اور تمام ذمہ داران کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا، اور ان تمام ساتھیوں کا جو یہاں موجود ہیں۔ یہ قرآن اور ماحولیات کا جو موضوع میں نے چنا، اس کی دو وجوہات ہیں، بلکہ اصل وجوہات یعنی اصل وجہ میں یہ کہوں وہ ایک ہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اپنے اس پریزنٹیشن میں، آج کے اس گفتگو میں اس بات پہ کوشش کروں گا روشنی ڈالنے کی کہ قرآن سے ہمارا رشتہ کیا ہے اور کیسا ہے، اور یہ کمزور ہے کہ مضبوط ہے۔ تو میں شروع میں تو ایک بات یہ عرض کر دوں سر دست کہ ہمارا رشتہ جو قرآن سے ہے وہ ناظرہ قرآن کا ہے۔ یہ ہماری اصطلاح ہے کہ ہم قرآن کو بچپن سے بچوں کو ان کے حروف کو انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں، وہ پڑھنا سیکھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کسی اسٹیج پہ بھی، یعنی وہ چاہے ناظرہ قرآن کی اسٹیج ہو یا تجوید سکھانے کی اسٹیج ہو یا قرأت کی اسٹیج ہو یا ایون حفظ کی اسٹیج ہو، اس میں سے کسی میں بھی کوئی ادارہ باضابطہ طور پہ قرآن فہمی کی بات نہیں کرتا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ میں انجمن فروغ سائنس کے پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں، اور سائنس جو ہے وہ دلیل کی اور ریزننگ کی بات کرتا ہے، لاجک کی بات کرتا ہے۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحیثیت مجموعی ہماری جو یہ قوم ہے، اس کے اندر اتنا ان سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ہے کہ یہ کسی کتاب کو بنا سمجھے پڑھتی ہے اور اس پہ زوم رکھتی ہے کہ میں نے پڑھ لیا، اور بڑی اچھی ادائیگی سے پڑھا، بڑی خوش الحانی سے میں نے قرأت کری۔ ان سب چیزوں پہ ترا ہے، زوم ہے، گھمنڈ ہے، اور اس کے انعامات بھی پاتے ہیں، مقابلے بھی منعقد ہوتے ہیں، لیکن کہیں پہ کوئی سوال نہیں کرتا کہ بھائی اس کو تم کتاب ہدایت کہتے ہو، اس سے ہدایت کیا ملی یہ تو بتا دو۔
تو یہ ایسی، میں تو یہ کہوں گا، معاف کریں کہ ایسی مضحکہ خیز سچویشن ہے یہ، اور اس کو بھی ہم، یعنی جس طرح نسل در نسل کولہو کے بیل آنکھ پہ اندھوٹے لپیٹ کے گھومتے رہتے ہیں کولہو کے چاروں طرف، ہماری حالت وہی ہے، کبھی یہ نہیں سوچتے، تو اس کی وجہ سے پوری زندگی ہماری اور زندگی کے تمام معاملات بالکل تتر بتر ہیں، اور ہم ٹکڑوں میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، کہ مثال طور پہ ماحول کی بات کری تو ہم ڈھونڈتے ہیں قرآن لے کے کہ بھئی دیکھیں اس میں ماحول کا کیا ذکر ہے، کہیں سائنس کی بات آئی تو سائنس کو ڈھونڈتے ہیں، کہیں اخلاقیات کی بات آتی ہے اسے دیکھتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں بیدر میں ایک زکوٰۃ کی کانفرنس ہوئی تھی، جس میں ڈاکٹر عبد القدیر صاحب نے مجھے بلایا تھا زکوٰۃ پہ گفتگو کے لیے، تو وہاں بھی میں نے یہی کہا کہ یہ ہم ٹکڑے ٹکڑوں میں کب تک چیزوں کے حل ڈھونڈتے رہیں گے؟ کیوں نہ ہم یہ طے کریں کہ بھئی ہمارا بچہ جو ہے وہ قرآن کو بچپن سے سمجھ کے پڑھے گا اور ہم اسے پڑھائیں گے۔ ناظرہ پڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ جو اہمیت ناظرہ کی ہے وہ بڑھی تو جائے گی، آپ بالکل تجوید بھی صحیح کیجئے، ادائیگی درست کیجئے، اسے قرأت بھی سکھائیے، لیکن اسے یہ تو بتا دیجئے کہ جس چیز کے تم قرأت کر رہے ہو اس آیت کا مطلب و مفہوم کیا ہے، and how you can put it into practice، آپ اس میں عمل کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال جو میری، یعنی جو میرا درد ہے، جو میری مین کوشش ہے، کیونکہ اس کے اثرات ہمیں چاروں طرف دکھتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا پریزنٹیشن ہے جس کو میں نے بنایا ہے، دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ماحولیات ہے یہ منیمم پورے سیمسٹرز کے کورسز ہیں، آپ دیکھیں جن یونیورسٹیز میں ایون انٹروڈکشن ٹو انوائرمنٹ جہاں پڑھایا جا رہا ہے، اور قرآن کے تعلق سے اس کو جوڑ کے پڑھائیں گے، تو یعنی جو چیز ایک سیمسٹر میں پڑھانے کی ہے اس کو میں یہاں تھوڑے سے وقت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس لیے بہت سطحی قسم کی بات میں کروں گا، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہوگا، لیکن جو بنیادی نقطہ میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ میں بعد میں بھی ٹیک اپ کروں گا، اور وہ اگر ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے تو شاید اپنے طور سے ہم مزید اس چیز کو آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ میں اسکرین شیئرنگ کروں گا، یہ موضوع ہے ہمارا آج کا، قرآن اور ماحولیات۔ اس میں پہلی سلائیڈ جو ہے یہ بالکل بریفلی ہمیں بتاتی ہے کہ ماحول کیا ہے۔ گرد و پیش کی سبھی اشیاء باہم مل کر ماحول تشکیل کرتی ہیں، اور اگر دو براڈ اس کے کمپوننٹس ہم دیکھیں تو وہ جاندار اور بے جان جو کمپوننٹس ہیں اس کے، جانداروں میں ان کو فردر ہم پیڑ پودے اور جانور، انہیں دو کیٹیگریز، پلانٹس اور اینیملز، پیڑ پودے جانور، پیڑ پودوں میں منتشر چھوٹے گروپ بڑے گروپ، جانور پالتو اور جنگلی۔ یہ بات جیسے میں نے کہا بہت ہی اسکیچی چیز ہے، یہ خاص نقطہ نظر سے بنائی ہوئی، یہ کسی بھی حالت میں کمپلیٹ کلاسیفیکیشن نہیں ہے، جامع نہیں ہے یہ، اور ان سب میں مشترک پھر ہمیں چھوٹے بڑے آبی ہوائی اور زمینی یہ سب کیٹیگریز ملتی ہیں ان جانداروں کی۔ بے جان میں ہمیں موسم سے ریلیٹڈ چیزیں ملتی ہیں، جس میں کلائمیٹ ہے، درجہ حرارت ہے، روشنی ہے، نمی ہے، زمین سے متعلق مٹی اور اس کے جو کمپوننٹ ہے، اجزاء ہیں، اس کے مشمولات، پہاڑ ہے، چٹانیں ہیں، آبی ذخائر ہے، ریگستان ہے۔ اب وسائل میں ہم بات کرتے ہیں تو ایک بڑی اہم آیت قرآن میں ہمیں ملتی ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، یعنی اس کی جو نعمتیں ہیں، اس نے جو وسائل ہمیں دیے ہیں، جو چیزیں ہیں ہمارے چاروں طرف اسی ماحول میں گرد و پیش میں، چاہے وہ زمین پہ ہو، ہوا میں ہو، پانی میں ہو، وہ اتنی ساری ہے، اور ہر ایک نعمت ہے۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے، جس کو قرآن ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر چیز کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، یعنی انسان کو یہ قدرت دے دی ہے کہ ان پہ عبور حاصل کر سکے، ان کا استعمال کر سکے، ان کو قابو میں کر سکے، اور اس ہر چیز کے کائنات کی اس میں سرشت میں یہ ہے اس کے اندر کہ اسے انسان کے تابع ہونا ہے۔ اس کو میں کوریلیٹ کرتا ہوں کہ غالباً جب تمام کائناتی قوتوں کو اور ان کو آپریٹ کرنے والی ایجنسیوں سے آدم کا جب سجدہ کرایا تھا، وہ سبمیشن یہی تھا کہ ہر چیز کو سبڈیو کیا گیا، قدرت میں کنٹرول میں دیا گیا آدم کے۔ وسائل کے تعلق سے ایک دوسری بڑی اہم آیت ہمیں ملتی ہے کہ جو چیز بھی ہے وہ مقرر مقدار میں ہے، جیسے یہ سب ہیڈنگ بتاتا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں، یعنی ہر چیز جو ہے وہ حسب ضرورت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیچر میں چیزیں جو ہیں وہ ضائع نہیں ہوتی ہیں، ریسائکلنگ بڑی پرفیکٹ ہے۔ انسان کا رول یہ آیت ڈیفائن کرتی ہے، جس کو میں نے خلافت اوپر لکھا ہے، کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا،
یہ چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہم زمین کے خلیفہ ہیں، کیونکہ کہیں کہیں پہ اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم زمین کے خلیفہ ہیں، وی آر کسٹوڈینس، اس کو کہیے وائس جنرل کہہ لیجیے، سکسیسر کہہ لیجیے۔ زمین کے وسائل کے لیے ہمیں خلیفہ بنایا گیا ہے، اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ دو حصے ہیں اس آیت کے۔ پہلے حصے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین کے خلیفہ ہم ہیں، یعنی زمین پہ جو وسائل ہیں، جو چیزیں بھی موجود ہیں، ان کی اپ کیپ کی، دیکھ ریکھ کی، ان کی ہیلتھ کی اور ان کی کنٹینوئنس کی، کہ وہ باقی رہیں، جاری رہیں اگلی نسلوں کے لیے، یہ ذمہ داری انسانوں کو دی گئی ہے۔ انسان کو خلیفہ بنایا گیا ہے، ان پہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ اور دوسرا اسپیکٹ یہ کہی گئی ہے کہ یہ تو بات ہے زمین کے ریسورسز کی، کہ انسانوں کو جو رزق اور ریسورسز جو کچھ دیے گئے ہیں، وہ کچھ کو کم اور کچھ کو زیادہ ہے۔ اس کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ اس آزمائش کے لیے ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کا آپ کیا کرتے ہیں۔ اس کو صرف آپ اپنی ذات پہ فوکس کر کے اپنے لائف اسٹائل، اپنی زندگی، اپنی لگژریز کے لیے ان تمام وسائل کو استعمال کرتے ہیں، یا اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہے۔ یہ بہرحال ایک بڑی آزمائش ہے۔ اس سے سلسلے سے اگلی بات ہمیں ملتی ہے کہ ہموار تقسیم کے تعلق سے قرآن یہ ہمیں بتاتا ہے کہ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، والارض وضعها للانام، یعنی یہ جو زمین ہے جس پہ ہم رہتے ہیں، یہ ہر قسم کے مخلوق کے لیے ہے۔ اور اگلی آیت میں یہ، بلکہ اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ جو تصویر ہے یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ ایک درخت جو ہمیں نظر آتا ہے، اس پہ چڑیوں کا بھی رین بسیرا ہے، تعلق ہے، اور اس پہ اور دیگر جانور بھی ہیں، چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے، مائکرو آرگنزمز، یہ سب اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ جو برانچز اور لیوز ہیں اس پہ بیز ہوتی ہیں، ویسپ ہوتی ہیں، یعنی جو شہد کی مکھی ہے، مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے، بھنگے، گلہریاں، اور پرندے بھی آتے ہیں مختلف طرح کے۔ جو ٹرنک ہے، اس کا تنا ہے، اس پہ ہمیں انسیکٹس اینڈ لاروی ملتے ہیں مختلف کیڑوں کے۔ جو جڑیں ہیں اس میں بیکٹیریا، ارتھ وارمس یعنی کیچوے، اور دیمک اور پھپوندی، یعنی اور بھی ڈیفرنٹ مائکرو آرگنزم، جو پورا فونا اینڈ فلورا سائل کا ہے، وہ زبردست ایک کلوز ریلیشن شپ میں، ایک ویب کی شکل میں روٹس کے ساتھ ہوتا ہے۔ بڑا زبردست تعلق ہوتا ہے ان کا روٹ کے ساتھ۔ تو یہ بات اس لیے اہم ہے کہ جب کسی ایک درخت کو ہم ختم کرتے ہیں، وہ ختم ہوتا ہے، یا اس کو کاٹ دیتے ہیں ہم لکڑی کے لیے، تو آپ یہ دیکھیں، یہ چند انواع بتائی گئی ہیں جن میں ہنڈریڈس آف، یعنی برڈس کہہ لیجئے، انسیکٹس کہہ لیجئے، مائکرو آرگنزمس کہہ لیجئے، وہ تو تھاؤزنڈس میں ہوتے ہیں۔ ان سب کا ایکو سسٹم اور لائف اسٹائل، لائف اسٹرکچر، لائف سپورٹ اس درخت سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے درخت کی ویلیو صرف اس کی لکڑی کی نہیں ہوتی، اور ماحول کے لیے اس کی بہت اہمیت ہے جس سے ہم واقف ہیں، کہ کس طرح سے یہ زمین سے موئسچر کو کھینچتا ہے، ہوا میں اڑاتا ہے، اور اس سے موئسچر جاتا ہے، جو لاکڈ واٹر ہے زمین کے اندر، وہ پیڑوں کی جڑوں کی مدد سے پورے پلانٹ سے سفر کرتا ہوا پتیوں سے ٹرانسپریشن کے تھرو اوپر چلے جاتے ہیں۔ یعنی ایک طرح سے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر پودے کو ایک واٹر پمپ بنا رکھا ہے، جو جڑوں سے پانی کھینچتا ہے زمین سے اور ہوا میں چھوڑتا رہتا ہے کنٹینوسلی، اور اس نمی کی وجہ سے بیلنس رہتا ہے، ہیومیڈیٹی کا، ہوا میں نمی کا، بادل بنتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں۔ یعنی اتنی غور کریں تو کمپلیکس چیزیں ہیں یہ، اور جو پوری طرح کنٹریبیوٹ کرتی ہیں پورے ماحول کو۔ ہموار تقسیم کے تعلق سے بڑی ایک اہم آیت یہ کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ہے جس نے تم سب کے لیے پیدا کیا جو زمین میں سب کا سب، یعنی جو کوئی زمین کے ریسورسز ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ زمین سب کے لیے ہے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس میں جو کچھ ریسورسز ہیں وہ سب کے لیے پائے جاتے ہیں۔ یعنی اصولاً یہ ہے کہ ان ریسورسز پہ شیئرنگ سب کی ہونی چاہیے، اینڈ ایکسیس شوڈ بی اوپن، یعنی وہ وسائل جو ہیں وہ ہر ایک کے لیے اسی طرح دستیاب ہوں جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات میں اپنے وسائل کی دستیابی رکھی ہے۔ مثال طور پہ ہوا کبھی کسی سے اس کا نام، مذہب اور رنگ روپ نہیں پوچھتی، اندر جا کے اس کو زندہ رکھنے کے لیے، کام کرنے کے لیے۔ چاہے یہی حالت دھوپ کی ہے، پانی کی ہے، یو نیم اینی تھنگ۔ آپ فصل بوتے ہیں، بیج بوتے ہیں اور درختوں کو، یعنی فصل لگاتے ہیں، تو زمین کبھی بھی یہ نہیں پوچھتی کہ آپ کون ہیں، وہ یہ دیکھتی ہے کہ بیج صحت مند ہے
تو وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ اس کو زندہ کریں، اس کو آگے چلائیں، اس کو ریوائیو کریں اور اس سے ایک پودا وجود میں آئے۔ تو قدرت کی ہر چیز جو ہے وہ آپ سے اس بات کو ہمیں سب کو سمجھنا چاہیے، کبھی کوئی لائسنس نہیں مانگتی، کوئی آئی ڈی نہیں مانگتی، بلکہ ہمیشہ ہماری سروس کے لیے تیار رہتی ہے۔ قدرت کے کارخانے میں جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں وہ بھی ہمیں یہی نمونہ دیتی ہیں، اور اس میں یہاں پہ میں نے یہ مثال دی ہے ایک درخت، پیڑ کی، پودے کی، جس سے جو بھی آپ سمجھیں، اس میں ایک عمل ہوتا ہے جس کو ہم فوٹو سنتھیسس کہتے ہیں۔ فوٹو سنتھیسس کے تعلق سے میں یہ عرض کروں کہ یہ ایک ایسا، یعنی قدرت کے تو سارے ہی کرشمے بڑے عجیب ہیں، لیکن یہ ایک ایسا کرشمہ ہے جس میں تھوڑا سا اس اسکیچ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پانی اور منرل جو ہیں یہ درخت میں جاتا ہے، اور سورج کی روشنی جو دھوپ آتی ہے اس پانی کی مدد سے یہ ہری پتیاں جن میں سبز رنگ موجود ہے جو کلوروفل کی وجہ سے ہے، وہ کلوروفل جو ہے، تو یہ جو ہری پتیاں ہیں یہ فوٹو سنتھیسس کے ذریعے سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کو ملا کے گلوکوز بناتی ہے۔ اب دیکھیے اپنے آپ میں یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے یہ جو سنتھیسس ہے، اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس لیے خاموشی سے ہوتی ہے کہ ہمارے چاروں طرف جو پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں جن کو ہم اپنے گھروں میں آرائش کے بھی لگاتے ہیں، ہیجز بھی لگاتے ہیں، لان بھی لگاتے ہیں، اس میں لان کی گھاس سے لے کے وہ نیم، برگد اور پیپل کے بڑے بڑے درخت، اور وہ کاہی جو پانی جہاں گرتا ہے وہ جم جاتی ہے، ان سب میں یہ پروسیس ہوتا ہے۔ جو بھی ہرے رنگ کی چیز ہے اس میں فوٹو سنتھیسس ہوگی، اور یہ کتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو بدل دیتی ہے گلوکوز میں۔ وہی گلوکوز جو ہم استعمال کرتے ہیں ہمارے مریض کے جسم میں چڑھایا جاتا ہے، ہم نقاہت میں، کمزوری میں پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ گلوکوز جب بناتا ہے یہ ہرا پودا، تو اس کے پروڈکٹیوٹی کے حساب سے دو پارٹس ہیں، پروڈکٹیو اور نان پروڈکٹیو۔ نان پروڈکٹیو وہ پارٹس ہیں جس میں گرین کلر نہیں ہے، جس میں اسٹیم بھی آتا ہے، اور خاص طور سے جڑیں جو بہت ہوتی ہیں، جتنا بڑا درخت ہوتا ہے اتنی جڑیں اس کی موٹی، گہری اور دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ پورا جو روٹ سسٹم ہے اس کے پاس گرین کلر نہیں ہے، یہ فوٹو سنتھیسس نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہری پتیاں جب گلوکوز بناتی ہیں تو یہ بناتے ہی فوراً ٹرانسفر کر دیتی ہیں نان گرین پارٹس کی طرف، جو حصے ہرے نہیں ہیں، جس میں روٹس ہیں، خاص برانچز ہیں، اسٹیم ہے۔ اب یہ پروسیس کیا ہے؟ دیکھیے اللہ کے قانون کے حساب سے ہوتا ہے، اس کو ہم لا کو ڈیفیوژن کہتے ہیں، لا آف ڈیفیوژن، کہ ایوری تھنگ مووز فرام اے ریجن آف ہائی کنسنٹریشن ٹو اے ریجن آف لو کنسنٹریشن، اور فرام اے ریجن آف ہائی فری انرجی ٹو اے ریجن آف لو فری انرجی۔ لیکن دراصل یہ ہے کیا کہ یہ پروڈکٹیو پارٹ جو ہے اس درخت کو اگر ہم ایک سماج مان لیں، اور ہے یہ سوسائٹی ہے کیونکہ اس کے کتنے کمپوننٹ ہیں اور ہر ایک کا کام الگ الگ ہے، تو اس میں جو پروڈکٹیو پارٹ ہے جس کو اللہ کا فضل مل رہا ہے، یعنی گرین لیو جو شکر بنا رہی ہیں، گلوکوز بنا رہی ہیں، وہ اس گلوکوز کو اپنے پاس نہیں رکھتی کہ یہ تو میں نے بنایا ہے، میری محنت سے بنا ہے، وہ امیڈیٹلی وہاں منتقل کر دیتی ہیں جہاں یہ گلوکوز نہیں ہے۔ یعنی جو سماج کا نان پروڈکٹیو پارٹ ہے جس کے پاس وہ اللہ کا فضل نہیں ہے، رزق نہیں ہے، فوراً ان میں بانٹ دیتی ہے۔ اب اس کو یہاں دیکھیے آپ کہ یہ جو ہموار تقسیم ہمیں ملتی ہے وہ پورے پلانٹ میں یہ سسٹم ڈیفیوژن کا چلتا ہے، صرف پلانٹ میں نہیں، یہ ہر ایک کے جسم میں، ہمارے جسم میں ڈیفیوژن کی وجہ سے گیس ایکسچینج ہوتی ہے۔ اگر ہمارے جسم میں ڈیفیوژن رک جائے تو ہم سانس نہیں لے پائیں گے، گیس ایکسچینج نہیں ہوگی اور ہر زندہ چیز مر جائے گی۔ تو یہ اتنا بڑا قانون ہے اور ہر جگہ چلتا ہے۔ اچھا، یہ ہری پتیاں جب شوگر بناتی رہتی ہیں اور پورے جسم میں پہنچا دیتی ہیں پلانٹ کے، تو پلانٹ بڑا ہوتا رہتا ہے، بہت پتی نکلتی ہے۔ جب وہ میچور ہو جاتا ہے، ایک بڑا درخت بن گیا، تو پتیاں بھی بہت ہو گئی، شوگر بہت بنتی ہے۔ اب اتنی ساری شوگر جو ہے جب یہ پلانٹ بنا رہا ہے، یعنی سرپلس پروڈکٹیوٹی ہے، تو کوئی پارٹ پلانٹ کا، کوئی پتی اس شوگر کو اپنے پاس نہیں روکتی کہ اب تو سب کے پاس بہت ہے میں روک لوں، کوئی اسے رکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو یہ فروٹس ہیں، یعنی یہ جس کو یہاں پہ ڈائیگرامیٹیکلی ایسے دکھایا، یہ ایک طرح سے سماج کا بیت المال ہے، جو ان کا سرپلس ہی اس میں جمع کر دیتے ہیں کہ بھئی جس کو ضرورت ہو لے لو، ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے جس کو ضرورت ہے وہ پھل توڑ لے اور لے لے، اگر وہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، جیسے جنگل میں ہم دیکھتے ہیں تو جس کو بھوک لگتی تھی درخت سے پھل توڑ لیتا تھا، کھا لیتا تھا۔ تو یہ جو سسٹم ہے اور یہ جو بیت المال کا سسٹم ہے، جو ہر پلانٹ جو ہے گلوکوز بناتا ہے اور اس سے وہ چیزیں بناتا ہے ہمارے لیے جس کو ہم سب استعمال کرتے ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں میں یہاں دے رہا ہوں کہ یہ پھل بناتے ہیں اسی فوٹو سنتھیسس کی وجہ سے، یہ سب ریزرو فوڈ میٹیریل ہے جو پھلوں کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے، اسی پلانٹ نے بنایا ہے، اپنے پاس نہیں رکھا، پتیوں نے اسٹور نہیں کیا، بیت المال میں جمع کر دیا، اناج بھی اسی میں آتے ہیں، اور یہ کتنے بڑے لیول پہ اگتے ہیں یہ ہمیں
یہ تصویر بتا رہی ہے کہ پورے کھیتوں میں جب یہ فارمنگ ہو رہی ہے تو یہی فوٹوسنتھیسس، یہی ہری پتیاں ہیں جو اپنی بنائی ہوئی غذا جو سرپلس ہے وہ جمع کر رہی ہیں کہ بھئی جس کو ضرورت ہے لے لے، ہم استعمال نہیں کریں گے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی گلوکوز سے لکڑی بنائی جا رہی ہے، ووڈ بنائی جا رہی ہے، اور وہ لکڑی ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہاں کپاس کی تصویر ہے کہ اس سے فائبر بنایا جا رہا ہے جس کو انسان یوز کرتا ہے۔ اسی فوٹوسنتھیسس سے اگر یہ ساری پتیاں اپنی بنائے ہوئے گلوکوز کو اپنے پاس رکھ لیتی تو یہ جتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ پودوں سے جو استعمال کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو یہ جو وسائل ہے جس کی ہموار تقسیم کی بات کی جاتی ہے، وہیں پہ ایک دوسرا رخ قرآن میں ہمیں ملتا ہے جس کو ہم بھی پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، یہ ریسائکلنگ آف ریسورسز، جس کو میں نے وسائل کی تجدید لکھا ہے۔ یہ ریسائکلنگ، اس میں قرآن کی جو آیت ہے سورہ رحمان کی، ہر وہ چیز جو اس کائنات میں فنا ہو جانے والی ہے اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے، بس ہے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن کلامات کو جھٹلاؤ، کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہاں یہ جب یہ میں نے آیت پڑھی تھی تو مجھے یہ بات اسٹرائک کری کہ یہ ہر ایک کی فنا میں یا موت میں کیا نعمت ہے، کیونکہ سورہ رحمان کا انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نعمت کا ذکر کرتا ہے اور پھر یہ سوال کھڑا کرتا ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہاں کل من علیہا فان کے بعد یہ بات کہی گئی تھی تو مجھے اسٹرائک کری کہ یہاں فنا میں ہر ایک کی بقا اس طرح چھپی ہوئی ہے کہ جب ہم ختم ہوتے ہیں یا کوئی بھی کریچر، پیڑ پودا ہو یا اینیمل ہو، وہ مر کھپ کے زمین میں جاتا ہے تو اس کی باڈی ڈیکمپوز ہو کے وہ تمام چیزیں جو اس نے زمین سے عمر بھر اکٹھی کری تھی وہ واپس زمین میں دے دیتا ہے۔ یہی انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد بھی مرنے کے بعد، کیونکہ جسم جو ہے جب ہمارا وقت آ گیا اور جسم کو موت آ گئی تو یہ جسم جو ہے یہ زمین کی امانت تھا، اسی لیے اس کو ہم یعنی مدر ارتھ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی گروتھ کے دوران جو کچھ لیتے ہیں اسی سے لیتے ہیں۔ الٹیمیٹ سورس یہی ہوتا ہے، وہی پودے ہوتے ہیں، چاہے اس کو بکری کھائے اور اس کا دودھ ہم پیے یا گوشت کھائیں، جو بھی تو آپ دیکھیں کہ آتی چیزیں زمین سے ہی۔ تو جو کچھ اجزاء ہم نے اکٹھے کیے ہیں ان کو بڑے لیول پہ دیکھیں تو کاربوہائیڈریٹ، پروٹینز، فیٹس ہوں، یا مائکرو لیول یعنی چھوٹے مالیکیولر لیول پہ دیکھیں تو کاربن سورسز ہو، ہائیڈروجن ہو، پروٹیکٹ ہو نائٹروجن کے، پروٹین کے، وہ سب زمین پہ جاتے ہیں ڈیکمپوز ہو کے۔ تو یہ چیزیں اگر اس طرح سے ریسائکلنگ نہ ہوتی، میں اگر مرتا نہیں اور میرے کمپوننٹ واقعی زمین میں نہ جاتے تو زمین میں تو جو کچھ بھی زمین کی فارمیشن کے وقت ایلیمنٹس آئے تھے، ملے تھے، زمین کے اندر تھے، وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ ریسائکلنگ آف ریسورسز جو ہے یہ اسی موت میں چھپا ہوا ہے کہ ایک کی موت سے بہت لوگوں کی بقا ہوتی ہے۔ میں جب مر کے زمین میں دفن ہو جاتا ہوں تو وہاں سے جو پودے اگتے ہیں ان کے اندر میرے جسم کے نائٹروجن یا پروٹینز کے اور اجزاء ہوتے ہیں، امائنو ایسڈز ہوتے ہیں، اس کو وہاں ڈیری والوں کی بھینسیں آتی ہیں وہ چر لیتی ہیں تو وہ میری باڈی کا مان لیجیے امائنو ایسڈز اور نائٹروجن کے اور پروڈکٹس یا اور بھی جو پروڈکٹس تھے وہ اس پودے کے ذریعے اس بھینس کے جسم میں پہنچ گئے۔ اس بھینس سے جب ڈیری والے نے دودھ نکالا تو وہ اجزاء میرے اس دودھ میں چلے گئے، اور اس دودھ کو میرا پوتا شام کو جب آتا ہے ڈیری سے دودھ لینے تو وہ دودھ کے ڈول میں، بالٹی میں اس کے ساتھ پھر گھر چلے گئے کسی اور کی باڈی بلڈنگ کے لیے ان پروٹینز کی مدد سے۔ تو یہ ریسائکلنگ ہے، اور یہ اسی کو میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ وہ جو بات ہے کہ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئی۔ تو کتنی شکلیں، کتنی چیزیں نیچے چلی جاتی ہیں، ان میں سے کچھ آ جاتی ہیں، ریسائکلنگ ہو جاتی ہے، کچھ پتہ نہیں زمین میں سفر کرتے ہوئے ڈیفیوژن کے رولز کے تحت کہاں سے کہاں نکل جاتی ہیں اور پھر وہ وہاں استعمال ہوتی ہیں۔ لیکن یہ اس سے ہم امیجن کریں تو لگے گا کتنا کمپلیکس سسٹم ہے، لیکن یہ زبردست ایک ڈیکمپوزنگ سسٹم ہے، اور یہ جہاں فیل ہوتا ہے تو ہمارے لیے بربادی کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ قدرت میں جو چیز بنتی ہے وہ ڈیکمپوز ہو جاتی ہے، اس کو ہم بایو ڈیگریڈیبل کہتے ہیں کہ نیچرل ایجنسی سے، قدرتی ایجنسی سے وہ ڈیکمپوز ہوتی ہے، تحلیل ہوتی ہے۔ ہماری سنتھیٹک چیزیں نہیں ہوتی۔ مثال طور پر اس میں سب سے جو واضح اور گلیئرنگ ایگزامپل ہے وہ پلاسٹکس اینڈ پالیتھینس اور ان چیزوں کی ہے۔ آج دیکھیے پلاسٹک کی تھیلی جان کا وبال بن چکی ہے اور ہر جگہ کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو ریپلیس کریں، اور یاد کیجئے غالباً 20-25 سال پہلے جب یہ پالیتھین بنی تھی تو کتنی لبرل اور یعنی لبریٹڈ فیل کیا تھا ہم لوگوں نے
کہ وہ جو ٹوکریاں اور تھیلے ہم لیے پھرتے ہیں سامان لینے کے لیے، سب اس سے آپ آزاد ہو گئے، پالیتھین میں پیک ہو کے بڑی خوبصورت پیکنگس آ رہی ہیں اور خوب چلی ہوں. دیکھیے پھر یہ احساس ہوا کہ بھئی یہ پالیتھین تو ڈیکمپوز ہی نہیں ہو رہی ہے، اور یہ جہاں زمین میں جا رہی ہے زمین خراب کر رہی ہے، پانی خراب کر رہی ہے، جانوروں کو مار رہی ہے. آج پورا مہم چل رہا ہے، پوری مہم چل رہی ہے اس چیز کا کہ کسی طرح سے پالیتھین کو پھر سے ہم ریپلیس کر دیں اپنی وہی کاغذ کے تھیلوں سے، کپڑوں کے تھیلوں سے یا جوٹ بیگ سے. اور لوگ کوشش کر رہے ہیں. کیا غلطی ہوئی ہم نے نیچر کی طرح کچھ چیزیں بنانے کی کوشش کری، لیکن یہ بھول گئے کہ ان کا ڈیکمپوزنگ بہت ضروری ہے، ان کو ڈیگریڈ ہونا بہت ضروری ہے. اب بن رہی ہے بایو ڈیگریڈیبل پلاسٹک جو اسٹارچ بیسڈ ہے، اسٹارچ سے بنائی جاتی ہے. وہ پلاسٹک کی طرح نہیں ہوتی، ڈیکمپوز ہو جاتی ہے. لیکن یہ چیزیں وہ ہیں جو نیچر میں بڑی اہم ہے، اور اس کو ہم اب ٹھوکرے کھا کے سیکھ رہے ہیں. اب یہاں پہ یہ وسائل کا باہمی توازن میں نے یہی چیز بریفلی سمجھانے کی کوشش کی ہے. جو اہم ہمارے یہاں بیلنسز ہیں، جیسے پیڑ پودے اور جانور میں بہت اہم بیلنس ہمیں دکھتا ہے، وہ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا دکھتا ہے. اور غذا کا استعمال کرنے والا، یعنی پری اینڈ پریڈیٹر والی بات جو ہے، تو جتنے اینیملس ہیں وہ آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں. گرین پلانٹس جو ہے وہ بھی چونکہ انہیں ریسپریشن کی ضرورت پڑتی ہے، وہ بھی آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں. لیکن ان کا ایک فینومینا جو بالکل اس کا اپوزٹ ہے، اور وہ بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، اور پورے دن جب روشنی ہوتی ہے ہوتا ہے، جس کا بھی ذکر آتا ہے فوٹوسنتھیسس. اس میں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور آکسیجن چھوڑتے ہیں. یعنی دو اپوزٹ طرح کی گیس ایکسچینجز ہوتی ہیں ہرے پودے میں. ریسپریشن کے لیے وہ ہماری طرح آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں، لیکن فوٹوسنتھیسس کے لیے انہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کی میسیو کوانٹیٹیز چاہیے ہوتی ہے، بہت کاربن ڈائی آکسائڈ. یعنی ایک طرح سے وہ سوک کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ، اور 1 گھنٹے میں 1.5 ٹن سے زیادہ بڑے درخت جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ چوس لیتے ہیں اور اس کو کنورٹ کرتے ہیں شوگرز میں، اور بائی پروڈکٹ کے طور پہ آکسیجن چھوڑتے ہیں. اتنی مقدار تقریباً یعنی ٹنز کے حساب سے ایک بڑا درخت جو ہے وہ آکسیجن چھوڑتا ہے ماحول میں. اس لیے درخت کی اہمیت ہے. تو یہ جو گیس ایکسچینج ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایٹماسفیئر ہے اس میں جو نیچرلی گیس کمپوزیشنز ہے، آکسیجن کی، نائٹروجن کی، کاربن کمپاؤنڈز کی، سلفر کمپاؤنڈز کی، انرٹ گیسز کی، نائٹروجن کی، یہ سب مینٹین رہ سکتی ہے اور رہنی چاہیے تھی. ہمارے ڈسٹربینس کی وجہ سے یہ بنی ہے. اب اس لیے میں نے یہاں پہ توازن کی اہمیت کی بات کہی ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر چیز ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی. یہاں توازن کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کیلکولیشن کے ساتھ، کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں نا یعنی سائیکلز اور ویب انوائرمنٹ میں، تو ایک چیز کیسے دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. یہ صرف پری اینڈ پریڈیٹر کا ہی نہیں ہوتا، بلکہ اور چیزوں کی ڈیپینڈنس کے بھی پورے ویب اور سائیکلز ہوتے ہیں، کیسے ایک چیز دوسرے سے جڑی. یعنی کوئی بھی چیز ہمارے ماحول میں انڈیپینڈنٹ نہیں، کوئی بھی چیز بے فائدہ نہیں ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے نیچر کی، ہماری بنائی ہوئی چیزوں کی بات الگ ہے. نیچر میں کوئی چیز ایسی نہیں بنی جس کا کوئی استعمال نہ ہو، جو ڈیکمپوز نہ ہوتی ہے، اور اس کے ڈیکمپوز ہونے کے بعد جو اس کے اجزاء ہیں، جو کمپوننٹ ہیں، وہ بھی یوز ہوتے ہیں. اس لیے ایک طرح سے زیرو ویسٹ والا سسٹم ہے. یہ نیچر میں ویسٹ ہمیں نہیں دکھتا ہے، مختلف طریقوں سے وہ استعمال ہو جاتا ہے. توازن کے تعلق سے یہ آیت سورہ رحمان کی بہت اہم ہے کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. یہاں دیکھیے آسمان جو ہے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہائپوتھیٹیکل کنسیپٹ ہے. حقیقت میں آسمان کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ریفلیکشنز ہے لائٹ کی، جس کی وجہ سے ہمیں کچھ دکھتا ہے. عربی زبان میں ہر بلندی کو سما کہا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہر پستی کو ارت کہا جاتا ہے. تو جو بھی چیز کسی پستی کے مقابلے میں بلند ہے وہ سما ہے. تو ہم زمین پہ جب بیٹھے ہیں تو یہ جتنے ہوا میں گیسز ہیں اوپر تک، یعنی جو بھی کمپوننٹ ہے ایٹماسفیئر کے، یہ سب سما ہے، یہی آسمان ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو ہم نے بلند کیا. یعنی اس کا اگر ریفرنس ہم دیکھیں ایٹماسفیئر سے ریلیٹڈ، تو اللہ تعالیٰ نے ان گیسوں کو بلند کیا. کس طرح بلند کیا کہ جب زمین کی فارمیشن ہو رہی تھی تو گریوٹی کا حساب اس طرح رکھا گیا کہ یہ گیسز جو تھیں یہ ایسکیپ بھی نہیں کر سکتی تھیں، اور اتنی سخت گریوٹی بھی نہیں تھی کہ بہت کمپیکٹ ہو کے زمین سے بالکل کلوز ہو جاتی. یہ ایسی کیلکولیشن اس خالق نے رکھی کہ ایک اینول افسا بنا دیا سب گیسوں نے زمین کے چاروں طرف. تو ان کی جو بلندی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اس گریوٹی کے حساب سے طے کر دی.
اور ان گیسوں کی مقدار طے کر دی. جب زمین میں زندگی کی شروعات ہوئی ہے تو آکسیجن کتنی ہے, نائٹروجن کتنی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک توازن قائم کر دیا کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا, ان بلندیوں کو, ان چیزوں کو ہم نے بلند کیا, اور ایک توازن, ایک میزان قائم کر دیا, ایک بیلنس ان میں قائم کر دیا. اور اس بیلنس کے دونوں رخوں کو یہ ایڈریس کیا گیا ہے کہ اللہ تدعو فی المیزان, کہ اس بیلنس میں تم کسی چیز کو بڑھا کے اسے ڈسٹرب مت کر دینا. جیسے آج ہم نے اوزون بڑھا دی ہے مقدار, ہم نے کاربن مونوکسائڈ کی مقدار بڑھا دی ہے, ہم نے نائٹروجن اور سلفر کے آکسائڈز کی مقدار, کیا وہ تو نہ ہونے کے برابر ہوتے تھے, ہم نے وہ مقدار چھوڑ دی ہے اس میں. تو ہم نے کچھ چیزیں بڑھا دی اس میں. پھر کیا کہا جا رہا ہے, واقیم الوزن بالقسط, بالکل جسٹس کے ساتھ, انصاف کے ساتھ اس توازن کو, یعنی ایک طرح سے مقدس سمجھتے ہوئے اس توازن کو قائم رکھنا. ولا تخسروا المیزان, اور اس توازن میں, اس بیلنس میں کسی چیز کو کم بھی مت کرنا. یعنی نہ اس توازن میں کسی چیز کو بڑھانا ہے آپ کو, نہ اس میں سے گھٹانا ہے. ہم نے کچھ چیزوں کو بڑھا دیا, کچھ کو گھٹایا, جیسے خاص طور سے آکسیجن کا کمپوننٹ ہمارا گھٹتا چلا جا رہا ہے, مس یوز بہت ہوتا ہے اس کی وجہ سے. تو یہ بڑی توازن کے تعلق سے بڑی اہم آیت ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قدرت میں کس طرح سے ہر چیز کا توازن ہے. اور اس توازن کا ذکر بہت جگہ ہے, کیونکہ توازن جو ہے وہ اور حسن اور احسن, یہ چیزیں لنکڈ ہیں. تو کیونکہ جہاں توازن ہوتا ہے وہاں خوبصورتی ہوتی ہے. اور بہرحال موضوع سے میں نہیں ہٹنا چاہ رہا, عدم توازن فساد ہے. یہ ایک رول ہے کہ جہاں پہ بھی ڈس بیلنس ہوگا وہاں کیوس ہوگا. آپ گھروں میں دیکھ لیجئے, گھر میں اگر 4 بچوں میں سے آپ کا رویہ اور محبت اور شفقت چاروں سے یکساں نہیں ہے تو ایک فساد پیدا ہوتا ہے, جو شروع میں چاہے نہ ہو, بعد میں ہو جاتا ہے کہ یہ ابا جو ہے بھیا کو پسند کرتے ہیں, یا اماں بیٹی کو پسند کرتے ہیں, سو آن. تو یہ بہت چھوٹی سی مثال بتا رہا ہوں, لیکن جہاں پہ بھی توازن سے ہم ہٹتے ہیں کہیں نہ کہیں سے کیوس, ڈسٹربنس اور انیکوالٹی پیدا ہوتی ہے. اب یہ فساد کا میں تھوڑا سا یہاں تعارف دینا چاہوں گا کہ فساد کے معنی ہے کسی چیز کا تھک جانا, مزمحل ہو جانا, اس کا اپنی اصلی حالت پر باقی نہ رہنا. لحم فاسد, اس گوشت کو کہتے ہیں جو گل سڑ کر بدبودار ہو گیا اور کسی کام کا نہ رہا ہو. فساد در حقیقت صلاح کی ضد ہے. صلاح کے معنی ہے حالات کا مستقیم اور متوازن ہونا. لہذا فساد کے معنی ہے توازن کا بگڑ جانا, بے ترتیبی یعنی ڈس آرڈر پیدا ہو جانا. یہ تاج, محیط اور لین سے اقتباس ہے. یہ وہ لغات ہیں جس کو سبھی مفسرین استعمال بھی کرتے ہیں اور اسٹیبلشڈ عربی کی لغات مانی جاتی ہیں. اب قرآن کریم نے مفسدین یعنی فساد پھیلانے والوں کے مقابلے میں مصلحین کا لفظ استعمال کیا ہے. جب کبھی ان سے کہا گیا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, کہ بھئی ہم کرنے والے ہیں, ہم فساد کا کنسیپٹ جو ہے فساد کا تصور الگ ہے. اللہ سنٹل ہم اللہ کی ہدایت اور کتاب کو مانے, جس چیز کو فساد کی سب مانے. سورہ شعراء میں مصرفین کو مفسدین کہا گیا ہے کہ وَلَا تُطِيعُوا الَّذِينَ يُفْسِدُونَ لَا يُصْلِحُونَ. مصرفین کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والے, ان کا حکم نہ مانو, ان کے کہنے پہ نہ چلو, ان کی اتباع نہ کرو, جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے. اسراف کرنے والوں کو مصرفین کہا جاتا ہے. اسراف کے معنی ہے اس سے آگے زیادتی کرنا, نادانی کرنا. یہ ابن فارس سے ہے. فرقان میں یہ لفظ قطرہ کے مقابلے میں آیا. قطرہ کہتے ہیں کسی چیز کو یعنی تنگی, کھینچ کے رکھنا کسی چیز کو. تو یہ یہاں اسراف کے جو ہے وہ ایگزیبیشنزم ہے, دکھاوے کے لیے. کسی بھی وجہ سے جب ہم ویسٹ کرتے ہیں اپنے ریسورسز کو تو اس کو قرآن منع ہے, اور ایسے یہ فساد پھیلاتے ہیں. اب یہ جو آیت ہے سورہ روم کی 41, اس کے اور قریب میں فساد پھیل گیا. ظاہر الفساد فی البر والبحر, میں فساد پھیل گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی حرکتوں کی وجہ سے, اور یہ اس لیے ہے تاکہ ان کے اعمال کا اللہ تعالیٰ مزہ کرے, شاید وہ باز آ جائے, یعنی شاید وہ واپس آ جائے.
شاید وہ اصلاح کر لیں. جو آج ہمیں چاروں طرف یہ پولوشن کے اس کو میں نے تصویریں نہیں لگائی بچانے کے لیے، لیکن کون ہے جس نے سردیوں میں ساتھ ملا ہوا نظر نہیں آتا، ویزیبلٹی ختم ہو جاتی ہے، سانس میں جلن ہے، پھیپھڑوں کی بیماری ہے، سانس کی بیماری ہے. یہ تو ہوا کی بات ہے. پانی میں آپ دیکھیے تو کس طرح کے پانی کی نوعیت ہے. بات صرف یعنی انفیکشنز کی نہیں ہے کہ کتنے مائکرو آرگنزمس اور جرمس اس کے اندر ہیں، بلکہ کتنے کیمیکلز بھی پانی میں پائے جاتے ہیں. آپ ہندوستان میں گھوم کے دیکھیے تو آپ کو رنگ برنگ کا پانی ملے گا. کہیں پہ کروم کی ذاتی ہے، کہیں پہ لیڈ ہے، کہیں پہ مرکری ہے، ہیوی میٹلز جو پوائزنس. اور اس کے نتیجے میں وہاں کی لوکل آبادی ہے یعنی ویزیبلی سکھ دکھتی ہے، ہاتھ کھرد رہے ہیں، پھٹ جو پورے سمٹمز ہیں، لیکن وہ مجبور ہیں کیونکہ ان کے پاس پانی کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. کس نے یہ ظلم پھیلایا تھا، کس نے کثافتیں کتنی متاثر ہو، اس کا اندازہ اگر لوگ رکھیں اور ان کے دل یعنی ان سے سمجھے اس بات کو کہ ہر چیز پیسے کے منافع کی نہیں ہوتی. آپ کتنے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو اس سے کتنا ہوگا، کتنا پاپ لگے گا، کتنا گناہ ہوگا، چیزیں رک سکیں. تعلق سے بھی قرآن کی بہت واضح آیت ہے کہ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ بیجا خرچ جو کرتے ہیں ہم چیزوں کو، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا. یہ اللہ کا حکم ہے کہ اسراف مت کرو. اچھا، جیسے ایک چیز کرنے کا حکم ہے کہ اسراف مت کرو، ایسے ہی قرآن میں بہت اہم حکم ہے جگہ جگہ کہ وَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو، ڈو گڈ ٹو ادرس. اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. اب دیکھیے، اگر آپ بندگی کا یعنی عبد کا مفہوم دیکھیں تو عبد جو ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کی اتباع کرنا. تو اگر یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم اس کی اتباع کرتے ہیں تو یہ ہماری عبادت کا حصہ بن جاتا ہے. اور اگر اس حکم پہ ہم نہیں چلتے، کسی بھی حکم پہ نہیں چلتے، تو پھر ہمارا مسلم ہونے پہ سوال ہی نشان کھڑا ہو جاتا ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صدیوں سے ہمارے ہاں جو نسل در نسل اسلام چل رہا ہے اس میں ٹوٹل اسپاٹ لائٹ جو ہے وہ نماز روزے پہ ہے. اس کے بعد زکوٰۃ کا مقام آ جاتا ہے، پھر حج کے بھئی مال ہے تو، اور پھر جو نیا فیشن اور چلن شروع ہوا عمرہ کا. اس سے باہر ہٹ کے کوئی عبادت کا تصور نہیں رکھتا. جبکہ قرآن آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی اتباع جو ہے وہ ہم پہ لازم ہے اگر ہم مسلم کہتے ہیں. مسلم کے سین لام میم کے مادے میں اتباع ہے. تو یہ جو کنسیپٹ ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ ایک عام تصور ہے کہ بھئی نماز پنجگانہ، اور اب رمضان آنے والے 30 روزے رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو اب تو جنت پکی ہے، بخشش ہے پکی، میں کچھ کروں نہ کروں. قرآن اس کنسیپٹ کو بالکل، میں پوری ذمہ داری سے یہ شیئر کر رہا ہوں آپ سے، کہیں سپورٹ نہیں کرتا. تو ہمیں اللہ کے ہر حکم پہ عمل کرنا ہے. ہم جس تقوی کی بات کرتے ہیں، تقوی کہتی اس کو ہے کہ اللہ کے ہر حکم پہ چلنا. تقوی کیا ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ اس پہ عمل کرنا، اور جس چیز سے روکا اسے نہ کرنا، یعنی 100% سبمیشن ٹو ڈیوائن آرڈر. اب جو قوم قرآن سمجھ کے نہ پڑھے، اسے یہ نہیں پتہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، تو وہ کہاں سے بندگی کی بات کرتی ہے، مسلم ہونے کی بات کرتی ہے، اور تقوی کے درجے کو پہنچنے کی بات کرتی ہے. ہم نے تو چیری پیکنگ کر لی ہے، مرضی سے کچھ احکامات اللہ کے اٹھا لیے ہیں اور ہمیں بتا دیا گیا کہ بھئی یہ فرض ہے. ان کے فرض ہونے سے انکار کسی کو نہیں ہے. میں بتا دوں آپ کو، یہ ڈسکلیمر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نماز ہو، روزہ ہو، یعنی صلاۃ ہو، صوم ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ اللہ کے احکامات ہیں، فرض ہے ہم پہ، اس سے انکار کسی کو نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کون سی اتھارٹی ہے یہ جو کہہ رہی ہے کہ یہی 5 چیزیں فرض ہیں. قرآن کے جیسے میں نے یہاں حکم بتایا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے 12 جگہ پر ہے، اور اس میں 2 اتنی اہم چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے، اور اللہ کی رحمت اللہ محسنون کے ساتھ ہوتی ہے. یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہے گا. ہم تو دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ تیری رحمت ہمیشہ ساتھ ہو ہمارے. دوست بنانے کا تو تصور نہیں کر سکتے، اس کی نزل کرم کی دعا کرتے ہیں رب کی. وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں دوست بنانے کو تیار ہوں، میں محبت کرتا ہوں اور میری رحمت ہمیشہ ساتھ رہے گی. کنڈیشن کیا ہے؟ وَحْسِنُوا، ڈو گڈ ٹو ادرس. زبان سے، مال سے، اخلاق سے، کردار سے دوسروں کے ساتھ اچھا کرو، اور اس میں
کہیں یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ کرو. نہ صرف انسان، پوری کیونکہ آپ تو خلیفہ ہیں، آپ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا کیجئے، کیڑے مکوڑوں کے ساتھ بھی اچھا کیجئے. ہر ایک چیز جو آپ کے چاروں طرف ہے اللہ کی مخلوق، زمین بھی، نان لیونگ بھی ملا لیجئے. آپ کے گھر کے آس پاس اگر زمین سوکھی پڑی ہے، اجڑ پڑی ہے، اس کو آپ محنت کر کے پانی دے کے اس پہ کچھ سبزہ لگا دیں، قبضے کی نیت نہ ہو، تو کار خیر ثواب ہے کہ آپ نے اس زمین کو ریوائیو کر دیا، اس کو بہتر کر دیا، اس زمین کو اسٹیبلٹی دے دی، کچھ ہریالی پیدا کر دی جو کچھ آکسیجن دے گی پوری کمیونٹی کے لیے، پوری بایوسفیئر کے لیے. یہ کار خیر ہیں، یہ ثواب کے کام ہیں، یہ عبادتوں کے کام ہیں. ہماری عبادتیں جو ہے وہ روزہ نماز مصلی تسبیح سے باہر نہیں نکلتی. جہاں عبادت کا نام آتا ہے تصور میں صرف مسجد، لوٹے اور جانمازیں دکھتی ہیں، کچھ اور چیز دکھتی نہیں. دیکھیے میں پھر کہہ دوں کہ ان چیزوں کی اہمیت سے انکار نہیں ہے مجھے، لیکن ٹوٹل فوکس اس پہ کر دینا، قرآن کو صحیح معنوں میں لپیٹ کے رکھ دینا اور 3.5 آیتوں کا ایمان لے کے چلنا جو اقیم الصلاۃ واتو. اب بلکہ اس میں بھی بتاؤں، میرا زکوٰۃ والا جو پریزنٹیشن ہے بیدر میں، وہاں میں نے یہ بات کہی ہے کہ ابھی شعبان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، لوگوں نے زکوٰۃ کی تیاری شروع کر دی، رمضان سے جوڑ دیا زکوٰۃ کو. اگر زکوٰۃ رمضان سے جڑی ہوئی تھی تو جہاں کتب علیکم صیام تھا وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہوتا ہے. اس بات پہ ہم کیوں نہیں غور کرتے کہ زکوٰۃ ہمیشہ صلاۃ کے ساتھ مل کے آ رہی ہے؟ اقیم الصلاۃ واتو الزکوٰۃ، کیونکہ جب اجتماعات صلاۃ قائم کیے جائیں گے تو زکوٰۃ سے ہی وہ کام چلے گا پبلک ویلفیئر کا. وہ چیز غور ہی نہیں ہو رہی ہے، کوئی یہ سوال نہیں کر رہا کہ صلاۃ کا ترجمہ نماز ہو کیسے گیا، اور وہ صرف یہ ریچولسٹک ارکان کے طور پہ رہ گئی. اجتماعات صلاۃ کیا ہے؟ اقامات دین، اقامات صلاۃ ہے کیا؟ اگر صلاۃ صرف رختوں کی تھی یہ تو حضرت شعیب کی قوم کیوں پوچھتی، جو قرآن کہتا ہے کہ شعیب نے پوچھا کہ کیا یہ تیری کیسی صلاۃ ہے جو ہمیں ہمارے مال بھی اپنے حساب سے خرچ کرنے نہیں دیتی. یہ وہ آیتیں ہیں جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. صلاۃ کا جو جامع تصور قرآن دیتا ہے اس کو بالکل ہم نے منیمل پہ لا کے ریڈیوس کر کے نماز کر دیا، اور اس پہ خوش ہے، بلکہ زوم کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو پنجگانہ نماز پڑھ رہے ہیں، آج کے زمانے ولی کے درجے پہ ہے، قرآن سے منہ موڑ رکھا ہے. تو یہ میں اس لیے بات چلی تھی کہ جب ولا تصرفو بات آ رہی ہے تو ہم اسے قرآن اللہ کا حکم کیوں نہیں مانتے کہ اللہ یہ بات کیٹیگریکلی کہہ رہا ہے کہ انہ لا یحب المسرفین، اور ہمارے سارے فنکشن، ہماری شادی، ہمارے گھرانے، ہمارے لائف اسٹائل اسراف کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں، اور ہم مطمئن ہیں کہ الحمدللہ، اور الحمدللہ بھی اب گاڑی ہوتی جا رہی ہے. الحمدللہ بہت بھاری مسلمان ہیں، معاف کیجیے گا لیکن یہ چیزیں جو بڑی تکلیف دے رہی ہیں. اب دیکھیے یہ آیت ہم سے کہہ دی ہے کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور صالح اعمال کرتے ہیں ان کو زمین میں فساد کرنے والے ہیں ان سے یکساں کر دیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ کیونکہ جیسے میں نے ابھی پیچھے عرض کیا تھا کہ فساد پھیلانے والوں کو قرآن مفسدین کہتا ہے اور فساد کی اصلاح کرنے والوں کو مصلحین کہتا ہے. تو جو مسلمان ہے وہ مصلحین میں سے ہوگا، مفسدین میں سے نہیں ہوگا. اب ہمیں دیکھنا ہے آئینہ یہ جو ہے آیت کا کہ کیا ہم مفسدین ہیں یا مصلحین ہیں، ہمارے علاقوں میں گندگی ہے یا صفائی ہے، ہمارے کوڑے باہر پھینکتے ہیں یا سسٹمیٹک ڈسپوزل ہوتا ہے ویسٹیج کا، ہمارے گندے پانی سسٹمیٹکلی باہر ڈسچارج ہوتے ہیں. دیکھیے ہمیں انڈسٹریل ویسٹ والے سے تو بہت پریشانی ہے کہ صاحب یہ انڈسٹریز کا سارا گندا پانی دریاؤں میں، ندی میں چھوڑ رہے ہیں، لیکن ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کی کوٹھی کا پانی بھی تو باہر پائپ نکلا ہوا ہے جو پوری سڑک پہ اور گلی کے نالیوں میں جا رہا ہے. کیا سسٹم ہے ریسائکلنگ کا؟ ایون سیپٹی ٹینک بند ہو گئے، اب کہیں پہ کھلے میں بہ رہا ہے، کہیں کیسا بہ رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ہیں، کیونکہ دیکھیے ہم وہ ہیں جو عمل ہم کرتے ہیں، ہم کیا کلیم کرتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا. قرآن کی آیت ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہر شخص کا درجہ اس کے اعمال کے حساب سے ہے. وی آر واٹ وی ڈو، ناٹ واٹ وی کلیم. میں کلیم کروں اپنے آپ کو بڑا علامہ اور کیا کیا لکھوں میں، لیکن میری حرکتیں اگر مشرکانہ یا کافرانہ ہیں یا منافقانہ ہے تو میں وہ ہوں جو میں کر رہا ہوں. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. تو اب قرآن یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں، مصلحین ہیں، کیا ان کو مفسدین جیسا کرتے ہیں؟ کیا ہم متقی کو فاجر جیسا؟ متقی جیسے میں نے کہا یہ جیسے کولائڈل پارٹیکلز ہوتے ہیں نا جو ایک دوسرے سے چپک جاتے ہیں، یہ کیفیت ہے تقویٰ کی کہ جو اللہ کے احکامات سے ایسا بندہ بالکل جسے کہتا ہے نا محبوب سے لپٹا ہوا ہو، اللہ کے احکامات سے جڑ جائے جیسے کولائڈل پارٹیکلز جڑتے ہیں. یہ ہے متقی اور یہ ہے تقویٰ.
پھٹ کے الگ ہو جانے والے میں فجار کا تصور ہے، فجار کا. اسی لیے فجر کہا جاتا ہے اس وقت کو جب اندھیرا، روشنی اور اندھیرا الگ ہوتے ہیں پھٹ کے. تو جو پھٹ کے الگ ہو جائے، پریسپٹیٹ آؤٹ کر لے، وہ فجار ہے. اللہ کے احکامات کے آتے ہی پھٹ جاتے ہیں. جیسے ایک ڈراپ آیا کیمیکل کا، پریسپٹیشن ہو گیا، مین باڈی سے لکوڈ کی پریسپٹیٹ الگ ہو گیا فوراً. فجار کولائڈل پارٹیکلز، پانی پکڑ لیا تو چکنی مٹی ہے، آسانی سے پانی نہیں ہو رہا، وہ سوکھے گی نہیں بہت دیر تک. پورا باغ سوکھ گیا لیکن جو چکنی مٹی تھی وہاں پہ وہ گیلی ہے، پھسلن ہے، گیلا پن ہے. تو یہ فجار اور عیسائیت میں بڑی خوبصورتی سے متقی اور فاجر کا ذکر کیا گیا ہے. اب دیکھیے یہ جو آیت ہے یہ میں نے اس لیے لی، بڑی آنکھیں کھولنے والی اور ڈرانے والی ہے. یہ شروع میں ہے بقرہ میں کہ جب آدم کو زمین پہ بھیجنے کا ذکر تھا، تو وہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے، تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے، یعنی فالو کریں گے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا. اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ میں نے اسی لیے سرخ سے لکھا ہے کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ بہت خطرناک آیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آیت وہ ہے جو کافر کو اور کذاب کو ایک جگہ ملا دیتی ہے. کافر کا مطلب جو کفارہ ہے اس کا مطلب ہے انکار کرنا یقیناً، اس کے ساتھ ساتھ کسی چیز کو ڈھک دینا، چھپا دینا، پیچھے ڈال دینا، پیٹھ پیچھے ڈال دینا، یعنی اگنور کرنا. تو اللہ کے احکامات کو جو زبان سے انکار بے شک نہیں کرتے، لیکن اگر ڈھک دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں. آج ہماری اکثریت نے قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے، تو قرآن کی اس ڈیفینیشن کے حساب سے وہ کافروں میں آتے ہیں. ہم کہتے ہیں میرا نام محمد اسلم پرویز، میں کافر ہو نہیں سکتا کیونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں، میرا نام محمد اسلم رکھا گیا ہے، میں نماز پنجگانہ پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں. یہ کوئی ڈیفینیشن قرآن کی ڈیفینیشن میں فٹ نہیں ہوتی. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا عمل اگر اللہ کی ہدایت کے مطابق ہے، یعنی قرآن کے حساب سے تمہارا عمل ہے، تو تم مسلم ہو، ورنہ نہیں ہو. اچھا جس نے قرآن سمجھا ہی نہیں وہ عمل کیا کرے گا قرآن کے کہنے پہ؟ بالکل سمپل بات ہے، اسی لاجک کی بات ہے جو بنیادی چیز ہے سائنس کی، جس کا گروپ یہاں اکٹھا ہے. اسی لیے دیکھیے میں نے جو کتاب میری آئی تھی سائنٹیفک مسلم، اس کا اگر آپ انتصاب دیکھیں تو میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ان کے نام میں کرتا ہوں، ہر اس شخص کے نام who is willing to question even one's faith. ہر شخص جو سوال کرنے کو تیار ہو، خود اپنے ایمان اور عقیدے سے سوال اٹھانے کو تیار ہو، یہ کتاب ان کے نام ہے. یہی سائنسی نظریہ ہے. اگر ہم سوال نہیں کرتے اور سوال اٹھاتے نہیں ہیں اور آنکھ بند کر کے تقلید کر رہے ہیں، تو یہ تو سب سے بڑا انسائنٹیفک اپروچ ہے. میری وجہ سائنس رسالہ نکالنے کی آج سے 30 سال پہلے، میں مشکور ہوں ڈاکٹر صاحب نے اسے یاد بھی رکھا، مبارکباد بھی دی، لیکن اس کا مستحق میں نہیں ہوں. اس فورم پہ موجود اکثریت ہے جو اس کو سپورٹ کرتی ہے، اس کے لیے مضمون لکھتی ہے، ورنہ رسالہ جو ہے میں اکیلا نہیں چلا سکتا تھا. تو یہ آپ سب لوگوں کے تعاون سے، اللہ کے کرم سے ایک چیز چل رہی ہے. لیکن اس کے پیچھے محرک کیا تھا؟ کیونکہ میں بچپن سے ان چیزوں کو دیکھتا تھا کہ یار کیا انسائنٹیفک طریقہ ہے ہمارے قوم میں. کیونکہ میں پرانی دہلی میں رہا ہوں، آج بھی جڑا ہوا ہوں، یعنی بالکل میں گیٹوز میں رہنے کا عادی ہوں، آج بھی ایک گیٹوں میں رہتا ہوں. تو مجھے اپنی حالت دکھتی ہے اور وہیں سے میں سبق لیتا ہوں، وہیں سے مجھے تھیمز ملتے ہیں بات کرنے کے. تو کتنے انسائنٹیفک ہمیں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ قرآن کو بنا سمجھے پڑھتے ہیں، اس کو کتاب ہدایت بھی کہتے ہیں. اور پوچھو بھائی کتنی ہدایت تمہیں معلوم ہے قرآن سے؟ تو کچھ نہیں پتا. چند چیزیں ہیں جو چلی آ رہی ہیں، اور وہ بھی ایک یعنی ارکان کے طور پہ کرنے کی ہے. اس سے ہدایت کیا ملتی ہے؟ ہدایت ملتی ہوتی تو قرآن یہ کہتی ہے کہ صلاۃ وہ ہوتا ہے جو آپ کو یعنی برائیوں سے اور غیر عقلی چیزوں سے روکتی ہے. ہمارے کتنے صلاتی ہیں، مسلین ہیں جو ان چیزوں میں انوالوڈ ہیں، ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو یہاں کفر اور کذب دونوں چیزیں ساتھ آئی ہیں، اور اس کے ساتھ یہ کہا ہے کہ جو لوگ اس میں مبتلا ہیں اولئک اصحاب النار، یہ جہنم کے واسی ہیں، سورگ واسی نہیں ہے، نرک واسی ہیں. ہم فیہا خالدون، جائیے ہمیشہ رہیں گے. اب تھوڑا سا میں کذبن کی بات بتا دوں کہ الکذبن کے معنی ہے جانتے بوجھتے کسی چیز کے متعلق غلط خبر دینا. تکذیب یہ بھی ہے کہ انسان جس بات کی سچائی کا قائل ہو اور اس پر ایمان بھی رکھتا ہو، اس کا عمل اس کے اس ایمان کی گواہی نہ دے. اگر ہم قرآن کی بات کریں تو قرآن کی سچائی کے ہم قائل ہیں، اس پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمارا عمل کیا اس کی گواہی دیتا ہے؟
کیا ہمارا عمل قرآن کے احکامات کے حساب سے ہے یا ہمارے رسم و رواج کے یا حضرت جی کے کہنے پہ یا بڑوں کے کہنے پہ یا فیشن کے یا چلن کے حساب سے، یا جیسے کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بیس، کہ وائل ان روم ڈو ایز رومنس ڈو. نو، مسلمان تو اللہ کے احکامات کے حساب سے چلتا ہے، اور وہی احکامات اگر وہ اس پہ عمل کرتا ہے تو اسے ایسا بہترین انسان بناتے ہیں کہ لوگ اشش کرتے ہیں اس کو دیکھ کے. اب دیکھیے یقیناً اب دو کیٹیگریز ہم نے دیکھی قرآن جو بیان کرتا ہے قرآن کے تعلق سے، قرآن کو جھٹلانے والے، انکار کرنے والے، دو الگ الگ کفروا و کذبوا. تیسری کیٹیگری یہاں پہ آتی ہے کہ یقیناً جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں، یعنی دے آر انجوائنگ دیئر لائف. اور جو لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں، اس پہ غور کریں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے. یہ دیکھیے ریزننگ جسٹیفیکیشن قرآن کا، کیونکہ جب آپ آیات سے غافل ہیں تو آپ کی زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی کام اللہ کے حکم کے حساب سے ہوگا ہی نہیں، کیوں آیتوں سے آپ واقف ہی نہیں ہیں. قرآن کی آیات سے آپ واقف نہیں تھے کیونکہ آپ پہ قرآن سمجھنا ایک طرح سے بین ہے 8 صدیوں سے کم از کم. اور کائناتی آیات کو آپ یوں نہیں سمجھ سکتے کہ جو علوم کائناتی آیات کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں اس کو اس اسلام نے جو آج چل رہا ہے آپ کے دین سے باہر کر رکھا ہے. آپ کی دنیاوی تعلیم الگ ہے جس میں آپ جیولوجی فزکس پڑھ لیجئے، میڈیسن پڑھ لیجئے، کیمسٹری پڑھ لیجئے. دنیاوی تعلیم میں اس کا کوئی جگہ نہیں. یہ سیکٹرائزیشن جو ہے یہ ہمیں ڈیپرائیو کر چکا. کائناتی آیات کا مطالعہ نہیں کر سکتے. قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران دیکھ لیجیے آپ 190 191 کہ اولی الالباب جو ہیں، جو خالص اور پیور عقل رکھنے والے لوگ ہیں، جو پالیوٹیڈ نہیں ہے ذہن اور وہی کی ہدایت میں چلتا ہے، ان کی کیریکٹر سے بتایا جا رہی ہے کہ سوتے جاگتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. کبھی یہ نہیں کہا کہ مصلی پہ نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحیں پڑھتے ہیں، اذکار میں لگے ہوئے ہیں. یہ تو ہمارے ایجاد کردہ اسلام کا ہے. قرآن کا اسلام یہ کب کہہ رہا ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے زمین آسمان میں غور و فکر کرو، اور ان کو اولی الالباب کہتا ہے قرآن. ہمارے ان چیزوں کو بین کر دیا گیا کہ یہ تو دین سے دور ہے. تو اب ظاہر ہے جب آپ اللہ کے احکامات کو نہیں جانتے، اس کی آیات سے غافل ہیں، تو آپ کی زندگی کا کوئی کام اللہ کے حکم کے حساب سے نہیں ہوگا. جب نہیں ہوگا تو نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہوگا، خاک اڑ رہی ہوگی. لہٰذا ان اعمال کی وجہ سے دوزخ میں آپ جائیں گے. اللہ کے احکامات پہ چلتے، شخصیت وہ پیدا کرتے، وہ نفس کو وہ شکل دیتے کہ قیامت میں وہ ایک قلب سلیم کی حیثیت سے اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، جس کو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ دن جس میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، الا یہ کہ کوئی قلب سلیم لیے ہوئے حاضر ہو. سلیم کا وہی مادہ ہے سین لام میم کا جو اسلام اور مسلم کا ہے. سبمسو ہارٹ، ایک وہ شخصیت جو اللہ کے احکامات کی تئیں مستقل جھک گئی. ہمیں جب احکامات ہی نہیں پتا تو جھکیں گے کہاں سے؟ تو یہ اس لیے دیکھیے ان آیتوں کو میں نے باخیر میں رکھا ہے. میں کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ قرآن ہم پہ فرض ہے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک لک، کہ جس ہستی نے قرآن تجھ پہ فرض کیا وہ تجھے ایک انجام کو پہنچانے والا ہے. جب میں نے اس چیز کو شروع کیا تھا، اس مشن کو، اس خدمت کو، قرآن کو سمجھنے کے بعد، یہ میرے خیال سے 20 سال پرانی بات ہو گئی، تو میں صرف اس ایک آیت کو لے کے چلتا تھا کیونکہ بہت اہم آیت ہے، ہلانے والی، کہ قرآن ہم پہ فرض ہے. اور جب فرض ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ قرآن ہم پہ فرض ہے، ہمیں یہ نہیں پتا قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے. تو مجھے کچھ کونوں سے آواز یہ آنے لگی، لوگ کہنے لگے بھائی یہ تو نبی پہ فرض تھا، ہم پہ فرض نہیں ہے. اور پھر میں نے جب تحقیق کری اور ٹٹولا تو کچھ تراجم کی شرح میں براہ راست ترجمہ نہیں کیا گیا، تشریحات میں لکھا گیا ہے کہ تو نبی سے مخاطب ہے. تو میں نے کہا بھائی کچھ اور آیتیں لے آؤ تاکہ لوگوں کو سمجھا تو سکے. تو اس کے لیے یہ آیت جو میں لایا بڑی اہم ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو. فالو واٹ ہیز بین ریویلڈ ٹو یو فرام یور سسٹینر، فرام یور فاسٹر. اور دوسری بڑی اہم ہے کہ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور اولیاء کی، کسی ولی اللہ کی اتباع نہیں کرنی، دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو. اور یہ بھی ایک یونیورسل فیکٹ بتا دیا کہ مگر تم نصیحت قلیلا ما تذکرون، یہ اوپر عربی میں نہیں ہے، سوری یہ غلطی رہ گئی ہے اس میں، کہ قلیل ما تذکرون، تم نصیحت کم ہی مانتے ہو. کیونکہ ہم نفس کے بندے ہیں، نفس ہم اسی طرف لاتا ہے، تو اللہ کے نہ کلام کو سمجھتے ہیں نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں. لیکن اہم بات کیا ہے کہ یہ حکم ہے اللہ کا کہ فالو واٹ ہیز بین ریویلڈ ٹو یو فرام یور فاسٹر، اتبعوا
حکم ہے، یہ حکم کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ اتباع کرو. اور تیسری سلسلے کی آیت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہم دعا مانگتے ہیں ہر وقت کہ یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا دے، یہاں اس کا جواب موجود ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میں سیدھا راستہ ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، پس اس پر چلو، دوسرے راستوں پہ نہ چلو. وہ تمہیں اس راستے سے جدا کر دیں گے، دور کر دیں گے، الگ کر دیں گے. اس نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے ذالکم وصاکم، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. ذالکم وصاکم بھی لعلکم تتقون، کیونکہ جب آپ اللہ کے احکامات کو سمجھیں گے، ان پہ عمل کریں گے، جبھی تو تقوی کے پروسیس شروع ہوگا. ہمارے یہاں کیا ہے کہ کوئی آدمی پابندی سے نماز کو آتا جاتا دیکھے مسجد میں، تو ہم نے کہا بھائی بڑے متقی آدمی ہیں. یعنی اتنا ریڈیوس کر دیا گیا اسلام کو کہ وہ ایک رکن، وہ بھی اس طرح سے کہ صلاۃ پوری طرح نہیں ہو رہی ہے، صرف ارکان نماز کے نام پہ ادا ہو رہے ہیں. قیام صلاۃ آس پاس بھی نہیں ہے، لوگ جانتے بھی نہیں ہیں. اور اس پہ پھر تقوی کا گمان اور زوم کہ میں متقی ہوں، پنجگانہ ادا کر رہا ہوں. بہت اچھی بات ہے، فرض ضرور کرنی چاہیے، انکار کسی کو نہیں ہے، لیکن ٹوٹل اسلام اس کو سمجھ لینا یا چند ارکان کو، چند احکامات کو، باقی احکامات ہمیں وحسین نہیں پتا، ہمیں اقرا کا نہیں پتا، ہمیں ولا تفسیدو نہیں پتا، ولا تفرقو نہیں پتا، ولا، تو یعنی کتنے احکامات ہیں جن سے ہمیں کرنے، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں قرآن کے، ہم نہیں جانتے قرآن کے ڈوز اینڈ ڈونٹس. تو یہ بہرحال اصل مسئلہ یہ ہے. اب دیکھیے یہاں جو لوگ ایمان لائے اور تقوی کرتے رہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ہمارے یہاں ایمان تو آ جاتا ہے کہ ہم ڈکلیئر کر دیتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اللہ پہ ایمان ہے، ہاں صاحب ہے، کتابوں پہ ہے، فرشتوں پہ ہے، ملائکہ پر ہے، نبیوں پہ ہے، سب پہ ہے. عمل کہاں ہے؟ ایمان کے ساتھ آپ قرآن میں دیکھیں گے عمل جڑ کے آتا ہے، اور عمل صالح، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان لا کے عمل صالح کرے بنا ایمان بیکار ہے، کیونکہ ایمان ایک فیتھ ہے، بلیو ہے، ایک اعتقاد ہے، یقین ہے. عمل اس کا ریفلیکشن ہونا چاہیے. جس کتاب پہ آپ یقین رکھتے ہیں، جو آپ کی ایمان کا حصہ ہے، جس پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کا عمل کہاں ہے؟ اس کتاب پہ تو عمل کرنا ہے نا. اسی لیے یہاں پہ ایمان اور تقوی کو ساتھ رکھا گیا. جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں مستقل، یعنی تقوی کرتے ہیں، ان کے لیے کیا گارنٹی قرآن دے رہا ہے؟ ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. دیکھیے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو دنیا سے ہی جنت شروع ہو جاتی ہے، اور اعمال خراب ہوتے ہیں تو دنیا سے ہی جہنم شروع ہو جاتی ہے. انسان کے سکون، اطمینان قلب سے لے کے اس کی پریشانی ہے کہ زندگی دکھ بھری ہے، یہ سکون کی ہے، یہ یہیں دنیا میں پتہ لگ جاتا ہے. تو ہماری جہنم یہیں سے شروع ہوتی ہے، ہماری جنت یہیں سے شروع ہوتی ہے. اور چونکہ ہماری اکثریت اللہ کے کلام کو نہیں جانتی، اس حساب سے زندگی نہیں گزارتی، اس لیے آج ہماری اکثریت پریشانی میں، تکلیفوں میں، ذلتوں میں، بیماریوں میں، تنگی میں زندگی گزارے. جو قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ جو لوگ قرآن سے منہ موڑیں گے ان کی زندگی تنگ گزرے گی، آج ہم اس کا نمونہ ہے. تو یہ آیت یہ کہتی ہے کہ ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہاں کوئی گنجائش ہے اس کی، یہ بات وضاحت کرتی ہے آیت اس بات کی. تو میں بہت مشکور ہوں، میں نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کے بات ماحولیات سے شروع کری تھی اور قرآن کی اہمیت پہ ختم کری، اور اس کی وجہ بھی بہت صاف ہے کہ قرآن کو سمجھے بنا، اس پہ عمل کیے بنا، ماحول کیا، ہم اپنا اندر کا ماحول ٹھیک نہیں کر سکتے. ایک میرا اسی سے لیکچر تھا، کیونکہ دیکھیے ماحول کے لیکچرز بڑے پارٹس میں جامعہ میں نے کیا ہے. اس میں سوشل انوائرمنٹ کی بھی بات ہم کرتے ہیں، اس میں اسپریچل انوائرمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں، اس میں نیچرل انوائرمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں. یہ بہت سارے ماحول ہیں. ہمارے اندر کا ماحول کیا ہے، ہمارا ذہن کا اور سوچ کا ماحول کیا ہے، فکر کس ماحول میں پل رہی ہے. تو یہ چیزیں اس وقت کے بہت بڑے چیلنج ہیں کہ مسلمانوں کو قرآن پہ واپس لایا جائے. کیونکہ دیکھیے قرآن کی آیات آپ دیکھیں، میں نے بہت بریف پیش کیا ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا، یہ تو ایک سیمسٹر کی چیزیں ہیں. چند آیتیں پیش کر کے جو کنسیپٹ بنتی ہے، یعنی اللہ کے احکامات میں سے احکامات ہیں، توازن برقرار رکھنا، وسائل کی حفاظت کرنا، اسراف نہ کرنا، وسائل کی ہموار تقسیم ہو، ہر ضرورت مند تک پہنچے، ہر ایک جاندار کی حفاظت ہو، توازن برقرار ہو. تو یہ اللہ کے احکامات ہیں اور ان پہ عمل کرنا عبادت ہے. تو اگر اس رخ سے ہم نے قرآن کو، دین کو سمجھا ہوتا تو مسلمان should have been at the forefronts.
جو آج ہمیں پوپس ملتے ہیں اور دوسرے ہمارے بھائیوں کے جو مذہبی رہنما ہیں وہ آگے ملتے ہیں اس کام کو کرتے ہوئے، مسلمان اس میں بھی یعنی اللہ کے احکامات میں بھی سب سے پیچھے پچھڑا ہوا ہے. ماحول کے تعلق سے وہ کچھ نہیں جانتا، نہ کرنا چاہتا ہے. اس لیے ہمارے علاقے گندے، ہمارے ذہن گندے، ہمارے کھانے پینے گندے، ہماری کون سی چیز گندی نہیں ہے. اور ہم یہ چیختے رہتے چھت پہ کھڑے ہو کے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور اس طہارت کو ہم صفائی سمجھ لیتے ہیں. تو یہ بڑا معاملہ الجھا ہوا ہے، لیکن حل اس کا واحد یہ ہے کہ بچپن سے بچے کو قرآن سمجھا کے پڑھائیں. ناظرہ میں سمجھتا ہوں شوڈ بی بینڈ. اگر اب بھی ہم نہیں جاگے اور کھل کے بات، دیکھیے اس میں چیلنجز بہت آئیں گے، کیونکہ ہمارا ایک طبقہ ہے اس کی روٹی روزی ناظرہ سے چلتی ہے، وہ مخالفت کرے گا آپ کی، لیکن ان کے لیے الٹرنیٹ امپلائمنٹ کا انتظام کیجیے. ان سے کہیے کہ آپ تو سمجھ رکھتے ہیں، آپ بھی تو سمجھا کے پڑھا سکتے ہیں، نہیں تو سیکھ لیجیے. میں جب باٹنی پڑھانے کھڑا ہوا تھا تو کیا میں ایسے ہی چلا گیا تھا؟ گھنٹوں لیکچر تیار کرتا تھا اس سبجیکٹ کے بھی جس کو میں یعنی فزیولوجی بایو کیمسٹری اگر میں نے اپنے ٹیچنگ پیریڈ کے سمجھیے میکسیمم عرصے میں پڑھائی ہے، تو بھی میں روز کلاس تو تیار کر رہا ہوں نا، محنت کر کے جا رہا ہوں. تو آپ بھی محنت کیجیے، روزی حلال کیجیے اور سمجھیے قرآن کو، اور بچوں کو جا کے سمجھا کے پڑھائی کیوں نہیں کر سکتے؟ اب آپ ادب یا لٹریچر کی طرح کہ ایک دفعہ میں نے اگر پڑھ لیا شیکسپیئر یا میر کو پڑھ لیا تو عمر بھر پڑھاتا رہوں گا، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہ تو ذرا سوالی نشان اٹھتا ہے نا کہ روزی حلال ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. میں بہت سخت باتیں کہہ رہا ہوں لیکن مجبور ہوں، کیونکہ اس کے بنا اب کام نہیں چلے گا. جس کو اچھا لگے لے لے، نہیں تو ٹھیک بات بھائی، میرے حق میں بد دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ بہت شاطر ہو رہا ہے، اس کو سزا دے دے. مجھے وہ بھی قبول ہو کہ فیصلہ تو وہی ہونا ہے نا، اور ہم سب کو سامنے رکھنا ہے کہ واٹ وی ہیو بین ڈوئنگ. جن جن لوگوں نے اس پائٹ پائپر کے انداز سے ارکان میں الجھا دیا ہے اسلام کو اور مسلمانوں کو جانے انجانے میں، وہ بھی جواب دیں، ساتھ ہی ہم بھی جواب دیں کہ ہر چیز میں ہم نے عقل کے گھوڑے دوڑائے ہیں، کیا کیا باریک بینی کی ہیں، کیا کیا تحقیقات کی ہیں. دین کے معاملے میں ہم کورے نیرے ہو کے کیوں بیٹھے؟ ہم نے کیوں نہ سمجھنے کی کوشش کری؟ کتاب ہدایت کو کتاب ہدایت کہتے ہوئے نہیں سمجھ رہے. تو اگر ہم یہ سسٹم بنا لیں گے کہ قرآن کو سمجھ کے عمل کریں گے تو ہمارے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، وہ چاہے انوائرمنٹل آسپیکٹس ہو، ہیومن آسپیکٹس ہو. پھر نہ ہم چائلڈ لیبر سے کام کرائیں گے، نہ عورتوں کو گھر میں قید کریں گے، نہ ان پہ پابندیاں لگائیں گے، اینڈ سو آن. تو میں بہرحال بہت شکر گزار ہوں سب سے زیادہ اس بات کا کہ میری جسارتوں کو آپ نے خاموشی سے سن لیا، صبر و تحمل کے ساتھ. اور اگر صاحب جناب صدر صاحب اور ہمارے میزبان دونوں ڈاکٹر صاحبان اجازت دیں اور کوئی سوال ہو تو مجھے خوشی ہوگی، اگر وقت ہو اور سوال کی گنجائش ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. طالب علم ہوں، جو آتا ہوگا بتا دوں گا ضرور. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر شریف ہے، مجھے ایک سوال پوچھنا تھا کہ بہت لوگ اسلامیکل نالج آج کل تو بہت اسپریڈ ہو کے ہے ڈیو ٹو دس سو کالڈ میڈیا، لیکن مجھے ہمیشہ ایک لکونہ دکھتا ہے ہمیشہ کہ یونٹی امانگ مسلمس لانے کے لیے کوئی بھی کوشش، مطلب ان ہول ہارٹیڈلی اینڈ ٹروتفلی لائک صحابہ کی طرح ویسے یونٹی لانے کی کوشش کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا کرے تو اچھا رہتا ہے؟ سم تھنگ آئی ووڈ لائک ٹو نو. حضرت جو صحابہ نے کیا وہی ہم کر لیں. صحابہ کے زمانے میں نہ شیعہ سنی تھے، نہ بریلوی دیوبندی تھے، نہ 5 ارکان والے مسلمان تھے. ان کا دھری جو تھی نا، کامن ایکسس قرآن تھا. جب ہم سب قرآن پہ عمل کرنے والے لوگ بن جائیں گے یعنی مسلمان ہو جائیں گے تو کوہرنس تو خود آ جائے گا. آپ کوہرنس کس چیز میں کر رہے ہیں؟ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، کولائڈل پارٹیکلز تو جوڑتے ہیں نا آپس میں. آپ کولائڈ کو اور سینڈ کو رکھ دیں کہ یہ آپس میں جڑ جائیں انہی فورسز سے جس سے 2 کولائڈل پارٹیکل جڑتے نہیں ہو جائیں گے. آپ جن کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اسلام پہ ہیں کب؟ وہ مسلمان ہیں کب؟ جو دیکھیے، مجھے معاف کیجیے گا اس سخت کلامی کی، میں بھی اس میں شامل ہوں. کلمہ پڑھ کے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان گھر میں پڑھ کے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، قرآن پہ عمل کر کے. اور یہ قرآن خود کہتا ہے the Muslim is one. حضرت ابراہیم سے جب اللہ نے کہا کہ اسلم،
اس نے کہا اسلمت لرب العالمین کہ جھک جا، اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں دے دے. انہوں نے کہا اسلمت، میں جھک گیا اس رب العظیم کی عظمت میں. حضرت یعقوب اپنے اولاد سے مرتے وقت کہتے ہیں کہ تم کس کی بندگی کرو گے؟ نبی سے کہا جا رہا ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ. ایمان لے آئے تم، اب عمل کرو قرآنی تعلیمات کے حساب سے اپنی پوری زندگی، تاکہ تمہیں موت نہ آئے کہ تم مسلم ہو. یہ آیتیں چیف کہہ رہی ہیں کہ اسلام روز کا پروسیس ہے. قرآن پہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن پہ ایک عمر یا ایک دن میں ہم عمل نہیں کر سکتے. جو اسکول کا بچہ ہے اس پہ قرآن کی جو نکاح طلاق کی آیتیں اس کا اطلاق نہیں ہوتا، مال کی آیتوں کا نہیں ہوتا، زکوٰۃ کا نہیں ہوتا، بہت سارا نہیں ہوتا. وہ جب اس عمر پہ پہنچتا ہے تو اس عمر کا قرآن اسے ملنے لگتا ہے جس پہ عمل کرتا ہے. تو قرآن تو روز کے لیے ہے اور عمر کے حصے کے لیے، پروفیشن کے لیے، جس پہ ہم روز بروز جب عمل کرتے رہتے ہیں تو وہی قلب سلیم پیدا ہو جاتا ہے اور وہی ڈیزائریبل ہے. تو جب اس شکل کا مسلمان نہیں ہے تو اتفاق کہاں سے ہوگا؟ یہ تو ویسی بات ہے کہ آپ بریلی کی بس میں بیٹھ کے دعا علی گڑھ پہنچ جاؤں، نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، بٹ میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے صحیح سمجھ کہتا ہے اس پہ عمل کیجئے، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اتفاق کی بات وہاں پہ ہوگی جہاں کہیں پہ ایک چیز پہ یونٹی ہو، اور وہ یونٹی تھی، وہ دھری ہے قرآن. قرآن سمجھیے، قرآن کا سا اخلاق، قرآن کا سا کردار بنائیے، اتحاد خود ہو جائے گا. آپ کے دل اتنے نرم اور محبت والے ہو جائیں گے قرآن پہ احکامات پہ چل کے کہ آپ دشمن کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کریں گے، اللہ یہ کہ مسلمان یا پڑوسی کے ساتھ اپنے. ناممکن ہے میرے حق نظر میں. تو آئی مے بی رانگ، لیکن میرے نظر میں اس کا سولوشن صرف یہی ہے. حضرت میں کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا. آپ دے دیجیے پہلے. ریئل می سی دکھ رہا ہے، پتہ نہیں لگ رہا کون ہے. اپنا تعارف پیش کیجئے، اپنا تعارف پیش کیجئے. جی آپ بتائیں. میں ریاض احمد قاسمی بول رہا ہوں. حضرت آپ کی بات میں بغور سن رہا تھا. آپ نے ایک بات کہی حضرت کے مصیبت اور فقر و فاقہ اور تنگی میں گزار رہے ہیں تو قرآن کی آیات سے دوری کی وجہ سے. تو اس میں ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اللہ کے احکام کو مانتے ہیں لیکن مصیبتوں میں پڑے رہتے ہیں. تو کیا دولت کا ہونا یہ مکمل ایمان کی علامت ہے؟ جبکہ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ کافر ہو جاتے، رحمان کے انکار کرنے والے ہو جاتے، تو میں کافروں کے گھروں اور سیڑھیوں اور چھتوں کو سونے چاندی کا بنا دیتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آپ کا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا. جی آپ کو پوائنٹ سمجھ میں آ گیا. میں آپ سے یہ عرض کروں گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں ریڈنگ ٹو مچ انٹو سم تھنگ. میری بات سے آپ کو ڈیڈکشن نکال رہے ہیں. نہیں ایسا کچھ میں صرف ایک جواب دوں گا آپ کو کہ آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 دیکھ لیجئے کہ تم کتاب کے ایک حصے پہ عمل کرتے ہو اور ایک پہ نہیں کرتے. تم میں سے جو ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے رہو اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جاؤ. آخری بات میری کہ میں کسی چیز پہ بھی ڈسکشن کرنا ہی نہیں چاہتا. آپ جس چیز پہ مطمئن رہیے، آپ کا دل نہیں ٹھکتا بالکل مت سنیے، لیٹ اٹ گو. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. میں تو صرف ایک طالب علم کے ناطے آپ سے پوچھ رہا ہوں. مزاجی نہیں ہے. آپ کو جو چیز غلط ہوتی ہے اسے چھوڑ دیجیے کیونکہ میرا کام صرف پہنچانا ہے. کہ سورہ بقرہ ہی میں حضرت کہا آپ کی مرضی، آپ کن آیتوں پہ دھیان دیں، کس پہ نہ چلیں. آپ بقرہ 85 دیکھ لیجیے جا کے وہ کیا کہتی ہے. سورہ بقرہ ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. نہ میں جواب دوں گا، آپ جیسا ٹھیک سمجھے کرتے رہیے. میرا وہ مزاج ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو قائل کروں کہ میں ٹھیک ہوں آپ غلط ہیں. سب ٹھیک ہے. جو اللہ کی توفیق حساب سے جتنا سمجھ کے کر رہا ہے میں اس کی عزت کرتا ہوں. قرآن نے مجھے یہ سکھایا. آپ اپنے راستے خوش، لکم دینکم ولی دین، میں اپنے راستے خوش. تو نہ مجھے ڈسکشن کی ضرورت ہے، نہ میں آپ کو کہیں پہ سیٹسفائی کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ اپنی عقل سب کے پاس ہے. آپ جتنا سمجھتے کریے، کیری آن. تو اس میں وقت ضائع نہ کریں. بات ختم. جی ڈاکٹر صاحب اور کوئی صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کچھ؟ امان صاحب نظر آ رہے ہیں. السلام علیکم. اللہ کیسے ہیں؟ ایک عرصے بعد آپ کو جی ہاں آپ نے دیکھ پا. اللہ کا شکر ہے. اللہ کا فضل خیریت ہے. آپ الحمدللہ. جی دیکھیے اسلم صاحب،
میں تو ریکال کر رہا ہوں اپنا 30-40 سال پہلے کی بات. قرآن کے بارے میں تبلیغ ہوتی تھی کہ قرآن نہ پڑھیے آپ, قرآن پڑھنے سے آپ بھاگ جائیں گے. اللہ کا فضل ہے کہ ابھی تبلیغ نہیں ہو رہی ہے, یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. جی جی. اور اس میں اب نئی تبلیغ شروع ہو گئی ہے کہ آپ جو ہیں سو موبائل سے قرآن نہ سیکھیں آپ. جی, بے حرمتی ہوتی ہے, ڈیلیٹ کرتے ہیں. ہاں ڈیلیٹ, ہاں یہ سب چیزیں ہیں. قرآن نہ سیکھیں آپ اس سے, انٹرنیٹ سے قرآن نہ پڑھیں, اسلامیات نہ پڑھیں. یہ غلط طرح کی تبلیغ شروع ہو گئی ہے اس کے اوپر, کیونکہ جتنا تیزی سے اسلام پھیلا ہے اس سے انٹرنیٹ سے, اتنا سمجھ لے کہ صاحب علماء کی تقریر سے نہیں پھیلا. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کو اور پروگریٹ کرنا ہے کہ قرآن کو ان ٹوٹل پڑھیے آپ. جی آرڈر چینج کر لیجیے آپ, پہلے قرآن پڑھیے, حدیث پڑھیے, پھر فقہ پڑھیے, پھر علماء کرام کو پڑھیے. ہم نے آرڈر چینج کر دیا. پہلے پڑھتے ہیں علماء کرام کو, علماء دین کیا کہتے ہیں, محلے کے عالم صاحب کیا کہتے ہیں, اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں, صاحب اس طرح سے قرآن کا نمبر ہی نہیں آتا ہے. تو اگر مسلمان آرڈر چینج کر دیں کہ پہلے قرآن پڑھیں اس کے اوپر, اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پھر حدیث دیکھیں اور لوگوں سے پوچھیں. تو اس لیے کہ ایک ہی بک ہے جو بک کو کہہ سکتے ہیں اتھارٹی کے ساتھ کہ سب صحیح بک ہے, اور باقی سب چیزوں میں معاملہ کمزور ہے, یہ ہے وہ ہے, سب اسٹرانگ حدیث ہے یا ویک حدیث ہے, اس طرح کی باتیں ہونے لگتی ہیں. قرآن کے بارے میں اس طرح کی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. اور قرآن از اے بک آف وزڈم اور بک آف گائیڈنس. اس کو اگر مان لیں آپ تو پھر آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. میرا ہی کہنا. جزاک اللہ. اور کوئی اور کسی کا سوال کوئی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. میرا نام خالد اشرف. ڈاکٹر اسلم پرویز, السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی میرا نام خالد اشرف ہے. میں تو شامل تھا آپ کی, سن رہا ٹیچنگ آف قرآن. میرے ابا مبین اشرف ہوئے, کیمیکل ڈپارٹمنٹ میں ہوں, ابھی میں بی آئی ٹی مشرا میں ہوں. اچھا اچھا, جانتے ہوں گے آپ ابا کو, مبین اشرف نام تھا ان کا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. ہاں, تو مجھے یہاں پہ ایک سوال آ رہا ہے میرے دماغ میں. Just after listening your lectures, this actually question struck me. You have told that کہ اللہ کے جو جتنے بھی احکام ہیں, all the orders, commandments given by Allah, all fulfilling those commandments are ibadat, just not salat and roza and zakat. All commandments of Allah, if we are fulfilling all the commandments of Allah, that is a kind of ibadat. Why Allah has given a special degree of emphasis on namaz? Those who did not establish namaz has touched the kufr, but regarding other orders, Allah did not give such a degree of emphasis. If all commandments of Allah is ibadat, then especially as far as namaz is concerned, Allah says that those who have left namaz, who did not establish namaz, has touched the kufr. So regarding other orders, Allah did not give such a degree of emphasis. So can you elaborate these things? سر, یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے, اور انڈرسٹینڈنگ کو ڈیبیٹ نہیں کیا جا سکتا. ایک چیز یہ ہے کہ جب نظام صلاۃ کے قیام کی بات ہوتی ہے, اقامت صلاۃ کی بات ہوتی ہے, تو اس میں اللہ تعالیٰ کے ہر احکامات کے چلانے کا, اسٹیبلش کرنے کا, پریویل کرانے کا نظام کھڑا ہوتا ہے. تو میں اس میں یہ ایمفیسس جو ہے وہ صلاۃ سسٹم کے لیے ہے, ارکان کی اس نماز کے لیے نہیں ہے جس کو ہم نے سمجھ لیا ہے. اور یہ ڈیڈکشن ہے. اس کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی ریفرنس ہو تو مجھے بتا دیں ابھی, یا مجھے بھیج دیں. میرا نمبر یہاں موجود ہے, میری آخری سلائیڈ میں موجود ہے. اور آخری بات پھر وہی جو میں ریپیٹ کروں گا کہ ہو سکتا ہے یہ چیز آپ کو درست نہ لگے, یہ میری اپروچ درست نہ لگے, تو لیو اٹ, لیٹ اٹ گو, لیٹ اٹ گو. ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو کنوینس کروں اور آپ کنفیوز ہوں. آپ خود اپنے طور سے دیکھیے, اس میں آپ کو جو چیز لگے کہ اس کو میں خود ریسرچ کر سکتا ہوں, خود قرآن کو دیکھیے, قرآن کو سمجھیے, قرآن کو وقت دیجیے, اینڈ ٹیک یور اون ڈیسیژن. میں مانتا ہوں میری بات غلط ہوگی, آپ اس کے لیے خود دیکھیے, جسٹ گو تھرو دا قرآن کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے. اللہ کا ہر حکم جو ہے, آپ تو اگر یعنی اچھی اپروچ یہ ہوگی کہ آپ ابدیت کا تصور, یعنی ابدیت کے مفہوم دیکھیں کہ عبد کس کو کہتے ہیں.
معبود کون ہے. عین بے دال کے مادے کو دیکھ لیجیے, آپ کو بہت سی چیزیں کلیئر ہوگی کہ وہ ہے کیا چیز.